بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ یو اے ای اور عمان میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے پروازوں کو لینڈنگ کی اجازت۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے عرب امارات کی ایئر لائن کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ ایمریٹس ایئر کی پرواز ای کے 612 مسافروں کو لے کر آج 21 مئی کو 200 سے زائد پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچے گی۔ ایمریٹس ایئر کی پرواز اسلام آباد سے اماراتی شہریوں کو لے کر واپس دبئی کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ سی اے اے نے شارجہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس پہنچانے کے لیے ایئر عربیہ کو بھی لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دے دی ہے۔ ایئر عربیہ کی خصوصی پرواز 22 مئی کو 200 سے زائد پاکستانیوں کو لے کر شارجہ سے لاہور پہنچے گی۔ سی اے اے نے ایمریٹس اور ایئر عربیہ کی درخواست پر طیاروں کو لینڈنگ کی اجازت دی ہے۔ سی اے اے کے شعبہ ایئر ٹرانسپورٹ نے باضابطہ طور پر اجازت نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد اور لاہور پہنچنے والے خصوصی طیارے کے عملے کو ایئرپورٹ پر طیارے سے اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عمان میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے عمان کے خصوصی طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دے دی ہے۔ عمان ایئر کی خصوصی پرواز مسقط سے 299 مسافروں کو لے کر 22 مئی کو پہنچے گی۔ سی اے اے نے عمان ایئر کی درخواست پر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت دے دی ہے۔ امارات نے کورونا کی فوری تشخیص کرنے والا لیزر آلہ تیار کر لیا۔ اس آلے سے خون کے خلیوں میں کورونا وائرس کی موجودگی کا چند سیکنڈز میں پتہ چل جاتا ہے۔ کورونا وائرس کی فوری تشخیص ممکن نہ ہونا بھی اس موذی مرض کے تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جب تک کسی فرد میں کورونا کی تصدیق ہوتی ہے وہ انجانے میں درجنوں افراد میں یہ وائرس منتقل کر چکا ہوتا ہے۔ تاہم امارات میں کورونا وائرس کی فوری تشخیص کرنے والا لیزر آلہ تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ جدید آلہ خون کے خلیوں میں کورونا وائرس کی موجودگی کا پتہ چند سیکنڈز میں چلا لیتا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق یو اے ای کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق یہ نیا لیزر آلہ کوانٹ لیز امیجنگ لیبارٹری نے تیار کیا ہے۔ اس کے ذریعے خون کے خلیوں میں دخول کرنے والے کورونا وائرس کا تیزی سے اور بیک وقت بڑی تعداد میں سراغ لگایا جا سکے گا اور اس کے نتائج چند سیکنڈز میں دستیاب ہوں گے۔ اس سے یو اے ای میں کورونا وائرس کے ٹیسٹوں کا دائرہ کار پھیلانے میں مدد ملے گی۔ وام نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ محققین وائرس سے متاثرہ خون کے خلیوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ نیا آلہ وائرس سے متاثر ہونے والے خون کے خلیوں کا فوری طور پر سراغ لگا سکے گا۔ اس لیزر آلے کی تیاری پر کام کرنے والے محققین کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر پرمود کمار نے کہا ہے، یہ نیا آلہ صارف دوست ہے، ضرر رساں نہیں اور کم لاگت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹنگ ڈیوائس کو ہسپتال اور عوامی مقامات دونوں جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ معمولی سے تربیت کے بعد اس کو گھروں میں کورونا کے ٹیسٹ اور نگرانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ لیزر آلہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کاوشوں میں اہم ایجاد ثابت ہوگا۔ ریسرچروں نے اس آلے کو مؤثر ہونے کی جانچ کرنے کے لیے اس کو مرحلہ وار ٹیسٹوں میں استعمال کیا ہے۔ بلوچستان کے عوام کے لیے امارات کی امداد۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور اس کے عوام کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کے علاقے لہری اور ڈومکی میں 3000 سے زائد خاندانوں میں امارات کے شیخ حمدان بن زاید ال نہیان کی طرف سے غذائی اشیاء تقسیم کی گئی ہیں۔ اس سے قبل خیر پور سندھ میں 3000 سے زائد خاندانوں میں غذائی اشیاء تقسیم کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے طبی اور غذائی امداد مسلسل فراہم کی جا رہی ہے۔ اتحاد ایئر ویز کے ذریعے طبی اور غذائی امداد لے کر 3 طیارے اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس امداد سے پاکستان میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مدد ملے گی۔ اتحاد ایئر اور فلائی دبئی کا کئی ممالک کے لیے اضافی پروازیں چلانے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی الاتحاد ایئر اور فلائی دبئی نے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کے لیے اضافی پروازوں کا اعلان کیا ہے۔ اتحاد ایئر نے ایک بیان میں کہا کہ مئی اور جون کے دوران نئی پروازیں بلگراد، ڈبلن، جنیوا، میلان، پیرس اور ٹورنٹو کے لیے چلائی جائیں گی۔ اتحاد ایئر اس سے قبل میلبورن اور لندن کے لیے پروازیں شروع کر چکی ہے، جبکہ سڈنی کے لیے بھی پروازیں شروع کی جائیں گی۔ الامارات اليوم کے مطابق فلائی دبئی کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے مزید پروازیں چلائی جائیں گی۔
عالمی ادارہ صحت اور اماراتی صحت حکام نے تارکین کی وطن واپسی کے لیے پروازیں بڑھانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ فلائی دبئی کے ترجمان نے مزید کہا کہ آئندہ مرحلے میں مزید پروازوں کے شیڈول کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات سے اسرائیل کے لیے پہلی پرواز روانہ۔ انسانی بنیاد پر فلسطین میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی سامان پہنچانے کے لیے بھیجی گئی اماراتی حکام۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے دوران متحدہ عرب امارات کی اسرائیل کے لیے پہلی پرواز روانہ کر دی گئی۔ اماراتی حکام کے مطابق پرواز انسانی بنیاد پر فلسطین میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی سامان پہنچانے کے لیے بھیجی گئی، جس میں فلسطینی عوام کے لیے طبی امداد کا سامان پہنچایا گیا۔ اماراتی حکام کا مزید کہنا ہے کہ انسانی بنیادوں پر کارگو فلائٹ 19 مئی کو ابوظہبی سے تل ابیب بھیجی گئی۔ پرواز میں کوئی مسافر شامل نہیں تھا اور اس میں 14 ٹن سامان پہنچایا گیا۔ مصر اور اردن کے سوا کسی عرب ملک کے اسرائیل کے ساتھ سرکاری تعلقات نہیں ہیں، تاہم اب متحدہ عرب امارات نے انسانی بنیادوں پر اسرائیل کے لیے بھیجی ہے۔ گزشتہ ہفتے جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کے مزید 14 کیس سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 16,529 ہو گئی ہے۔ متاثرین میں 66 کی حالت خطرے میں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک بیان میں وزارت صحت کا کہنا تھا کورونا کی وبا کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید متعدد افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 260 ہو گئی ہے۔ اسرائیل میں کورونا کے مزید 13 مریض سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں کورونا کے 11,956 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ متاثرہ افراد میں 4,312 اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ کورونا کے 66 مریضوں کی حالت خطرے میں ہے، جن میں سے 57 کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 48,94,098 اور ہلاکتیں 3,20,180 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد کے اعتبار سے برازیل اور امریکہ اور روس کے بعد دنیا کا تیسرا ملک ہے۔ ابوظہبی پاکستانی ڈاکٹر محمد عثمان کورونا وائرس سے انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر عثمان کی اچانک موت پر ہم سب غمزدہ ہیں۔ وہ فرنٹ لائن سپاہی تھا جس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا۔ ہم ہر قسم کی امداد کے لیے ان کی فیملی سے رابطے میں ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر غلام دستگیر۔ ابوظہبی میں پاکستانی ڈاکٹر محمد عثمان کورونا وائرس سے انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں اور ہمراہ کام کرنے والوں کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر غلام دستگیر نے ڈاکٹر عثمان کے انتقال کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر عثمان کی اچانک موت پر ہم سب غمزدہ ہیں۔ وہ فرنٹ لائن سپاہی تھا جس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا۔ انہوں نے اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی جان بچانے کی کوشش کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہر قسم کی امداد کے لیے ان کی فیملی سے رابطے میں ہیں۔ ڈاکٹر محمد عثمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ گزشتہ 10 سالوں سے ابوظہبی میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ کورونا نے 6 بچوں سے ان کے والدین چھین لیے۔ بدنصیب بچوں کا باپ اور ماں دونوں 1 مہینے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دنیا بھر میں کورونا کی وبا سے 3 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اس عالمی وبا کے باعث ہزاروں دردناک کہانیوں نے جنم لیا ہے۔ ایسی ہی ایک المناک کہانی شارجہ میں مقیم ان 6 بچوں کی ہے جو چند دنوں میں ہی ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دونوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 57 سالہ سوڈانی علی احمد الطیب اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ شارجہ میں مقیم تھا۔ رمضان المبارک کے دوران الطیب اور اس کی بیوی میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ دونوں مقامی ہسپتال میں زیر علاج رہے، تاہم الطیب کی بیوی 3 ہفتے قبل انتقال کر گئی، جس کے بعد الطیب ہی اپنے بچوں کا واحد سہارا تھا۔ تاہم گزشتہ روز الطیب بھی کورونا کے خلاف کئی ہفتوں کی لڑائی کے بعد زندگی کی بازی ہار گیا، جس کے بعد اس کے 6 بچے بے آسرا ہو گئے ہیں۔ غمزدہ بچے عجمان کے علاقے توان میں مقیم اپنے والد کے بھتیجے محمد ہاشم کے گھر چلے گئے ہیں۔ ان بد نصیب بچوں میں سب سے بڑا بیٹا وعد علی احمد 10ویں گریڈ کا طالب علم ہے، بیٹی بطول علی احمد 9ویں گریڈ، بیٹا کمال الدین علی احمد گریڈ 8، بیٹی زینب علی احمد گریڈ 6 اور نور البیان علی احمد گریڈ 1 کی طالبہ ہے، جبکہ 3-4 سال کا محمد علی احمد کنڈر گارٹن جاتا ہے۔ بچوں کو سنبھالنے والے ان کے کزن ہاشم کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ بچوں کا باپ شوگر کا مریض تھا۔ کورونا کا شکار ہونے کے بعد اس کی حالت بگڑ گئی۔
اور اپنی بیوی کے بعد وہ بھی چل بسا۔ ہاشم کا کہنا تھا کہ اسے امید ہے کہ دکھ کے مارے بچے جلد ہی ماں باپ کی موت کے صدمے سے سنبھل جائیں گے، تاہم ان کی پڑھائی جاری رکھنا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ ان کے ماں باپ کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں۔ پچھلے سال بھی یہ بچے لیٹ فیس کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکے تھے۔ گلف نیوز کے مطابق ان بدنصیب بچوں کی دکھ بھری داستان جاننے کے بعد دارالبیر سوسائٹی کی جانب سے ان بچوں کے تعلیمی اور رہائشی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیبیا میں بحران کے حل کے لیے علاقائی مداخلت بند کرنا ہوگی، متحدہ عربی امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور کرکاش۔ متحدہ عربی امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور کرکاش نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوری اور جامع جنگ بندی اور سیاسی عمل کی طرف واپسی کے بغیر لیبیا کے منظر نامے پر کوئی حقیقی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا میں جاری بحران کے حل کے لیے علاقائی مداخلت کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ انہوں نے ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ٹویٹس انور کرکاش نے کہا کہ لیبیا کو اس وقت تک محفوظ اور خوشحال ملک کے طور پر آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا جب تک کہ متحارب فریقین معمولی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عارضی فتح کے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ انہیں حقیقی جنگ بندی کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اماراتی وزیر مملکت برائے خارجہ امور کا کہنا تھا کہ لیبیا میں مستقل استحکام لانے کے لیے سیاسی عمل کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اماراتی وزیر کی طرف سے لیبیا سے متعلق یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دوسری طرف لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے کہا ہے کہ لیبیا کی قومی وفاق حکومت جنگ بندی کی شرائط پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا کی قومی وفاق حکومت بیرون ملک سے اسلحے کے حصول کے ساتھ ساتھ متنازع جنگجوؤں کو بھی مدد کے لیے جمع کر رہی ہے۔